منت کی مجلس ہے. بس بے ساختہ کچھ باتیں ذہن میں آئی ہیں تہذیب سے جڑے ہوئے لوگ کہ منت کی مجلس کا تصور صرف مسلک جعفریہ میں کہ کوئی منت مان لی اور اس کے پورے ہونے کی صورت میں مجلس اعضا حسین کی فرش اعضا بچھا. منت کی مجلس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ مجلس ہوتی ہی اس وقت ہے جب منت پوری ہو گئی. اگر منت آپ نے مانی ہے اور پوری نہ ہو رہی ہو تو اس مجلس کا جواز نہیں بنتا. اس مجلس کی تہذیب یہ ہے کہ جو منت پوری ہو اس کے بعد کوئی شیعہ ایسا ہو، میں بے ساختہ یہ باتیں گزارش کر رہا ہوں، مسلک جعفریہ سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، کوئی ایسا جس نے منت مانی ہو اور وہ منت پوری نہ ہوئی ہو، منت پوری نہیں ہوگی تو مجلس نہیں ہوگی. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن سے آپ جب بات کرنا شروع کریں گے تو ایک طویل فہرست ہے منتوں کی مجلسوں کی، اور یہ ہماری تہذیب ہے. آخر یہ منت کی مجلس آئی کہاں سے؟ میں ایک دفعہ درود پڑھ دیں تاکہ میں گھبرائیے گا نہیں. مختصر مجلس ہے، مختصر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد جو بڑے مقاصد آپ کے پیش نظر ہیں اس میں حائل زیادہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ایک دفعہ پھر باواز بلند. اچھا، یہ منت کا لفظ جو ہے کہ میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہے جو مسلک جعفریہ میں اور تمام مسلمانوں میں کہ نواسہ رسول امام حسن اور امام حسین علیہ السلام علیل ہوئے. اب علیل ہوئے یہ بھی ایک عجیب سا جملہ ہے، لیکن اس کے مقصد میں گزارش کرتا ہوں. تو وہ جو مادر حسین ہے انہوں نے منت مانی کہ یہ میرے بچے صحت مند ہو جائیں گے تو میں روزے رکھوں گی. منت ماننے والی ہستی وہ جو خاتون جنت ہے، جو مرضی الہ کی مصداق ہے، جو مالکہ کونین ہے، اور جو بچے علیل ہوئے ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے گہوارے سے مس ہو کر فطرس کو بالوں پر مل جائیں، جو خود موجز نما ہوں. اب یہ باتیں سوالات ذہن میں آتی ہیں کہ جن کے گہوارے سے مس ہو کر. علی کے لال میرا عقیدہ ہے، ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور ہوتا ہے، صحیح العقیدہ ریکارڈ ہوئے. اللہ کرے اچھے عقیدے ریکارڈ ہو کے لوگوں تک پہنچے تاکہ برے عقیدے کا پتہ لگ سکے. علی کے لال شہ مشرقین سے مانگو، جناب فاطمہ کے نور عین سے مانگو. سبق ملا ہے یہ راہب سے اور فطرت سے، خدا سے جو نہ ملا ہو حسین سے. اب اس شاعر کو سولی پہ چڑھائیے، اس پہ فتوے لگائیے، لیکن شاعر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ مصرع بتا رہا ہے کہ سبق ملا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملا، اسے ملا ہے سبق، اس کا اختیار ہے. وہ شعر کہہ رہا ہے کہ راہب کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، حسین نے عطا کی. تو جب اولاد نصیب میں نہ ہو تو اسے کہتے ہیں مقدر، کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے. اب اگر حسین کے صدقے اولاد مل جائے تو عقیدہ ہونا چاہیے کہ حسین وہ ہے جو مقدر کے بدلنے والا ہے. اس لیے. اور دوسرا ہے فطرس کا واقعہ. بس اختصار کے ساتھ، فطرس وہ فرشتہ ہے، اب اس پہ کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ فرشتہ ہی نہیں رہتا جو غلطی کرے. یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے. کیوں؟ یہ کہہ دیتے ہیں ہم لوگ محاورے میں، حالانکہ انسان افضل ہے، لیکن کس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس سے امکان نہیں خطا. فرشتہ جرم کر ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کی وہ مخلوق ہے
جس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی. خطا کے لیے خطا کا پتلا انسان ہے. اب مجھے 2-3 سوالات چھوڑنے اور آپ سے اجازت. جب امام حسین علیہ السلام کا نور اس کائنات میں ظہور پذیر ہوا، اس گھر میں جو مادر حسین کا گھر ہے، بلکہ تھوڑی سی شاعری کرنے دیجیے. جب مرج البحرین ملے اور ان سے لولو والمرجان پیدا ہوئے، تو جو امام حسین علیہ السلام ایک گہوارے میں رکھے گئے تھے. اب اس میں کوئی دوسری روایت نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو گہوارے میں رکھا گیا، اور گہوارے میں رکھنے کی روایت صرف امام حسین علیہ السلام سے نہیں ہے. مولا کائنات کو بھی جب لے کر گھر آئے تھے رسول، تو ایک گہوارے میں رکھا تھا. گہوارے کے قریب اژدہا آیا تھا، کلہ اجدر کو چیرا تھا. اتنا عقیدہ تو ہے نا بزرگان گرامی. قبر جلالی کا شعر ہے کہ بچپنے میں اگر کلہ اجدر چیرا ہے، یہ بچپنا ہے تو عہد شباب کیا ہوگا. آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے. تو گہوارے میں عجیب کہانی ہے، اکیلے ہیں گہوارے میں. دیکھیے یہ سب باتیں کم سے کم میں تو ایک طالب علم ہوں، جو شہر کی مستند شخصیتیں ان سے منور بھائی ہوتے تو زیادہ لطف آتا، ان سے سند لے لیا کہ مولا کائنات کو اکیلا چھوڑا گہوارے میں. کوئی اور ہوتا تو اجدہے کو روک لیتا، لیکن رسول جانتے ہیں کہ علی آئے کس لیے. بچے کو اکیلا چھوڑا. بہت سی باتیں ہیں. پہلے تو ماں کو اکیلے جانا پڑا خانے کعبہ میں، پھر دیوار کعبہ شگافتہ ہوئی. حیرتوں کے ساری کہانی میری طرف توجہ رکھیے. جس مقصد کے لیے ہیں آپ انشاءاللہ وہ پورا ہو. توجہ میری طرف. اکیلی خانے کعبہ میں داخل ہوئی، دیوار کعبہ شک ہوئی، یہ بھی حیرت. 12 رجب کو داخل ہوئی، 16 محرم کو باہر آئیں، یہ بھی حیرت. 4 دن میں کیا کھایا پیا، یہ بھی حیرت. کلام کیا رسول کے ہاتھوں پر علی نے، یہ بھی حیرت. ناصر عباس کا جملہ ہے کہ مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی. جب بیان کیا جائے کہ رسول کا ہاتھ وہ ہے جس پہ سنگریزے بھی بول پڑے تو سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور جب کہتے ہیں ان ہاتھوں پہ علی بول پڑے کہتے ہیں استغفر اللہ. یہ مسلمانوں کا مزاج. اب جو گہوارے میں آئے تو اب جو روایت ہے، اگر اجدہا داخل ہوتا اور رسول موجود ہوتے، حضرت ابو طالب موجود ہوتے، مادر حضرت مولا کائنات موجود ہوتی، تو یقیناً پہلے ٹاکرا ان سے ہوتا جو بڑے ہیں. دیکھیے نفسیات ان سے ہوتا جو. اب روایت عجیب ہے. اب جو رسول داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک اژدہے کا کلہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا پڑا ہے. گہوارے کے ساتھ اژدہا 2 حصوں میں تقسیم. رسول تو سمجھتے تھے، مسکرا کے خاموش ہو گئے. جو علی پہ عقیدہ رکھتا ہو نا وہ مسکرا دیا کرتا ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوتی. اب اس کے بعد سب لوگ جمع ہوئے، یہ کیا ہوا؟ کہا اس میں ایک اژدہا آ گیا تھا. اب دیکھیے نفسیاتی حربے ہیں. ابو سفیان پر سرما لے کر آیا تھا، سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اب جو اژدہے کو جو حصوں میں تقسیم پایا تو کہا کہ یہ کس نے کیا؟ کہا بس گہوارہ تھا اور یہ بچہ تھا. بنو امیہ کی نفسیات پر جو پہلا حملہ ہے وہ اس بچے کے کلہ اجدر کو چیرنے کا ہے. تبھی یہ نفسیات خیبر تک پہنچی تھی. بس مجھے تو امام حسین کے حوالے میں آئے. بس 2 سوال ہیں اور ربط مسائل. فرشتہ وہ ہے جو کبھی غلطی نہیں کر سکتا. جب مولا امام حسین کا نور ظہور پذیر ہوا گھر میں تو قافلہ چلا جبریل کی سربراہی میں مبارکباد دینے حسین. عجیب کرشمہ ہے بزرگان کا. جبریل اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ فطرس اس کے بالوں پر جھڑے ہوئے تھے، جس کے لیے ساری زحمت کہ وہ فرشتہ نہیں جو خطا کرے. پڑھ دیتے ہیں ہمارے علماء کرام کہ اس سے خطا ہوئی تھی اس لیے اس کو معطوب کر دیا گیا. یہ وہی بات ہے جو میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ نے منت مانی کہ یہ میرے بچے صحت مند ہو جائیں.
ارے جو کائنات کو شفا دینے کے لیے آئے ہوں ان کے لیے منت، تو یہ منت حسن و حسین کے لیے نہیں مانی، یہ طریقہ بتایا ہے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کہ منت ماننے کا طریقہ کیا ہے۔ اب ان کا عمل تھوڑا سا اگر ساتھ دیں گے، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب وہ بہت خوب، بہت خوب۔ فطرس کو اگر اس نے غلطی کی تو فرشتہ نہیں رہتا، تو اس نے غلطی نہیں کی، اس نے ہمارے فرشتوں کو جو خبر نہیں ہوتی اسے بتانے کے لیے یہ عمل کیا۔ اور پھر بڑے ٹیکنیکل سی بات ہے، فطرس سسپینڈ ہوا ہے سپریم پاور سے، اللہ نے اس کو سزا دی ہے۔ اب بنیادی سا اصول ہے، جسے سپریم کورٹ ٹرمینیٹ کرے اس کی اپیل اس سے بڑے علاقے میں جاتی ہے، اس سے نیچے چھوٹے کو اختیار نہیں ہے۔ اب مکالمہ ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، اچھا برا کہنا آپ کا کام ہے۔ بزرگان گرامی، قافلہ چل رہا ہے تو دیکھا فطرس کے بالوں پر نہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج حسین کا ظہور ہوا ہے، انہیں مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ سسپینڈڈ آفیشل بائی دی کمپیٹنٹ اتھارٹی، وہ کہہ رہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ دو وائلیشن ہے، ایک تو اس نے بغیر سپریم پاور کی اجازت کے بغیر جگہ چھوڑی، تھوڑا سا ہوا بول دیجیے سرکار حیرت سے نہ سنے، بات ایسے ہی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وہ جگہ اس وقت تک چھوڑ نہیں سکتا جب تک اس سے اجازت نہ لے جسے سسپینڈ کیا ہے، جسے سزا دی۔ کہیں سنا آپ نے کہ فطرت سے کہو جبریل ذرا 2 منٹ ٹھہرو میں اللہ سے اجازت لے کر آتا ہوں، کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اچھا وہ جو وحی الہی کے ایک ایک نزاکتوں کو سمجھتا ہے، اسے تو چاہیے تھا پوچھ لیتے کہ اچھا فطرت جانا چاہتے ہو، تم ہماری برادری کے ہو، لیکن میں اللہ سے پوچھ لوں۔ نہ فطرت نے پوچھا نہ جبریل نے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے وہ خطا نہیں ہے جسے آپ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ سارا عمل خطا کاروں کو سمجھانے کا عمل ہے، گناہ گاروں کو سمجھانے کا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ اچھا وہاں تک، اچھا فطرت آیا کیسے، یہ بھی ایک بڑی طویل اس پہ گفتگو ہے کہ جب بالوں پر نہیں ہے تو کون لایا؟ جبریل اور ان کے جو ساتھی تھے وہ اٹھا کر لے کر آئے۔ اس کا مطلب ہے جو خطا کار ہو، جو مریض ہو، اسے وہاں جہاں شفا ملتی ہے وہاں کوئی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اب مجھے بالکل نئے انداز سے یہ بات ذہن میں، اب لا کر جہاں امام حسین علیہ السلام کا گہوارہ تھا، اچھا جبریل نے کچھ بتایا نہیں، سارے اعمال جبریل بتاتا ہے، یا تو جبریل نے کان میں بتایا ہو کہ کیا فطرت کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ وہ بارگاہ عبادت احدیہ میں کھڑا ہوتا کہ بار الہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے بالوں پر مجھے واپس کر دے۔ اب جملہ سنیے بزرگان کا، لا کے جو چھوڑا تو حسین سے مس نہیں کیا اپنے آپ، حسین کے گہوارے سے مس کیا۔ گہوارہ لکڑی کا بنا ہوگا، چلیے اگر لکڑی نہیں ہے تو کوئی بات کسی چیز کی، کوئی چیز ایسی ہے جس میں حسین موجود ہے۔ اب میں لفظ بدل دوں کہ جو بھی چیز ہے اس سے حسین مس ہوا ہوا ہے۔ حسین سے مس کرتے تو سمجھ آتی کہ جو شفا ہے، نہیں، جھولے سے مس ہوا ہے، جھولے سے مس ہوا، بالوں پر فوراً ملے، یہ نہیں کہ انتظار کرو، فوراً ملے، اور اس کے بعد کمال دیکھی۔ اس کے بعد اس نے پرواز کی ہے فطرت نے آسمان کی جانب، اور کیا کہتا ہوا پرواز کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں جسے حسین نے آزاد کیا، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ لگائیے اس فرشتے پہ فتویٰ کہ ہر کام تو اللہ کرتا ہے۔ 3 جرم بتا چکا ہوں، نہ وہاں سے اجازت لی ہے، نہ گناہوں کی معافی مانگی ہے، صرف گہوارے سے مس ہوا ہے، اور کیا کہا ہے کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ بس گناہوں کی بخشش، گناہ گاروں کی بخشش کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی، چاہے حسین کا گہوارہ ہو یا حسین کا روضہ ہو
یا حسین کا تعزیہ ہو، ایک دفعہ گناہگار عقیدت کے ساتھ مست ہو جائے. اب یہ وہ صورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو عقیدے کے طور پر، اب وہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، بس ہفتے تمام ہو گئے. حسین کے گہوارے سے مسئول، کس کیفیت میں کہ حسین آئے، بھرا ہوا گھر ہے، ہر طرح کے جو بچے کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی. لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، یہ جو حسین کے گہوارے سے مس ہو کر فطرت کو بالوں پر ملے ہیں، تو کیا یہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین، یا حسین کو 3 دن سے پانی نہیں ملا تھا؟ بس عجیب کہانی ہے گہوارے. یہ حسین ہے جو مدینے کا حسین، اس کا گہوارہ. اور ایک گہوارہ ہے جسے کربلا میں علی اصغر کا گہوارہ. میں نے گزارش کی تھی ہاں جوڑ کر، بارہا گزارش کرتا ہوں، بڑے بڑے علماء کرام نے یہ بات کی ہے، جب آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو ایک منت چھوٹی سی مان لیا کیجئے. آیت اللہ مراشی نجفی، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ وحید خراسانی مشترکہ طور پر گزارش کرو کہ جب آپ کی کوئی منت نہ پوری ہو رہی ہو تو ایک چھوٹی سی منت مانا کیجئے کہ میں باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی منت مانتا ہوں کہ میری منت پوری ہوگی تو میں اس کی مجلس پوری. بس میں نے شاید پہلے بھی گزارش کی تھی، باب الحوائج کہتے کیوں ہیں حضرت علی اصغر؟ 3 ہستیاں جن کو باب الحوائج کہتے ہیں، بچوں کو سنانے کے لیے یہ باتیں بتایا ہے. نجف میں، مدینے میں جائیں وہاں باب الحوائج نہیں لکھا. نجف جو مولا کائنات کا مزار ہے وہاں باب الحوائج نہیں لکھا. خود مولا حسین کے حرم پر باب الحوائج نہیں لکھا. 3 باب الحوائج. ایک وہ جس کے بازو نہیں، اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں. وجہ تم سمجھتے ہو کہ دینے کے لیے ہاتھ درکار ہے، اسے باب الحوائج کہا جس کے ہاتھ نہیں ہے. دوسرے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. کیوں کہ سب سے زیادہ جس امام نے قید کاٹی ہے وہ یہ امام زین اللہ موسیٰ کاظم ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ جس سے فیض ملنا ہے تم اسے قید میں رکھ دو گے، اسے قید میں بند کر دو گے. قید خانہ بھی سنیں گے تو آپ اللہ آپ کو زیارتوں پر لے جائے. کھڑے ہوتے تھے تو سر ٹکراتا، پاؤں پھیلاتے تھے تو پاؤں دیواروں سے ٹکراتے. ایسے سجدے کے عالم میں رہتے تھے کہ دیکھنے والا کہتا تھا جیسے کوئی لکڑی کی کپڑے کی گٹھلی پڑی. اسے باب الحوائج. اور تیسرا باب الحوائج تم سمجھتے ہو نا، 6 مہینے کا علی اصغر، 6 مہینے کا بچہ کیا دے گا. حسین نے کہا یہ باب الحوائج. بس کیسے باب الحوائج ہے کہ ماں کو یہ پریشانی تھی کہ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے. شب عاشور ایک مکالمہ ہے. شہزادہ علی اصغر کل جب لیلا علی اکبر کو پیش کریں گی، 18 برس کا نوجوان گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان میں جائے گا، سینے پہ برچھی کھا کے لوٹ کے آئے گا. ام فروا کا قاسم دولہا بنا کر حسین سوار کرے گا، جنگ کرے گا، استغاثہ بلند کرے گا، اس کی لاش آئے گی. لیکن میرے علی اصغر اگر تو اتنا بڑا ہوتا نا کہ تو گھٹنی ہو چل سکتا تو میں تجھے سپاہی بنا کر بھیجتی. ماں نے شب عاشور یہ بات کی غشی کے عالم میں. 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اصغر، لبوں پہ ایک مسکراہٹ آئی. کچھ گانے سوچیں گے تو ساری رات روئیں گے. یہ جو بچے کی مسکراہٹ ہوتی نا یہ صرف مامتا سمجھتی ہے. ماں سمجھ گئی کہ علی اصغر نے جواب دے دیا. لیکن دنیا کو کب سمجھ آئی؟ جب حسین استغاثہ بلند کرنے کے بعد خیمے میں آئے نا. یہ جملہ آپ سنتے ہیں کہ کہا نا کہ کوئی ہے جو میری مدد کو، حل من ناصرین ینصرنا. 3 دن کا بے ہوش علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا رہا ہے. اس کا مطلب ہے استغاثے کو سنا ہے. اب جو گرایا تو رباب نے ہاتھوں میں اٹھایا. بچے کی کیفیت دیکھی، اتنے میں حسین داخل ہوئے. کیا بات ہے رباب کا مولا، آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا نا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا.
सब जुमले बुजुर्गान किराम। क्या हुसैन को इल्म नहीं था कि अली असगर 3 दिन से भूखा प्यासा गशी के आलम में छोड़ के गए थे, लेकिन क्योंकि बाबुल हवाइज दुनिया को बताना है कि अच्छा रबाब, लगता है तुम्हारा बच्चा प्यासा है, रबाब लाओ मैं तुम्हारे बच्चे को पानी पिला रहा हूं। अब जो खाना मैं तुम्हारे बच्चे को पानी पिला रहा हूं, तो बेसाख्ता उठाकर अली असगर को हुसैन के हाथों में दे दिया। ममता का कलेजा जानता है ना कि मेरा बच्चा प्यासा है, गैर इरादी तौर पर हुसैन के हाथों में दे दिया। इमाम हुसैन लेकर चलने लगे, खैमे के दरवाजे में कुछ ख्याल आया, कहा मौला जरा ठहर जाइएगा। हुसैन ठहर गए, कहा मुझे मेरा बच्चा मेरी गोद में दीजिए। क्या बात है रबाब, भेजना नहीं चाहते? कहा नहीं मौला, बस चंद लम्हों के लिए मुझे मेरा बेटा लेकर खैमे में आई। मेरे नीस ने 16 बंद में ये मंजर लिखा है। अभी हसन जाफर भाई अल्लाह इनको जिंदगी अता फरमाए, उसके कुछ बंद पड़ रहे हैं। अब जो वापस आई तो कैफियत क्या है? नया कुर्ता पहनाया हुआ है, आंखों में सुरमा लगाया हुआ है, बाल सजे हुए और कमर पर एक रुमाल बांधा है। मौला मैंने अपना सिपाही तैयार कर दिया। हुसैन जैसे साबिर ने जब ये मंजर देखा, एक दफा आंखों से आंसू जारी हो गए और सब जुमले में लेकर जाने लगे। फिर कुछ ख्याल आया, तब आपको कुछ ख्याल आया, कहा मौला बस एक दफा, आखिरी दफा मेरी गोद में दे दे, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। अब ये मुकालमा हुसैन के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हज़रत सज्जादी साहब ने चंद जुमलों में बयान किया, लेकिन पूरी तारीख है। अब जो उठाया तो देखिए बिल्कुल ममता का अंदाज है। अली असगर के मुंह पे मुंह रखा, जो माँ का अंदाज होता है, कहा देख बेटा 3 बातें की है, आज तक दुनिया उन बातों की को ये समझ कर तरदीद नहीं कर सकी कि ये ममता की बातें। 6 महीने के लिए असगर से पहली बात क्या की है? देख बेटा कुछ देर बाद तू हौज़े कौसर के किनारे होगा, दादी की गोद में होगा, उनके हाथ में जामे कौसर हो। बस तुझे इतना कहना चाहती हूँ, जब तक सकीना पानी न पी ले अपने होठों को तर न करना। हुसैन ने ये वसीयत सुनी। दूसरी वसीयत क्या की कि देखो अगर दादी पूछे कि मुंह धुलाकर नहीं भेजा तो गवाह रहना कि एक कतरा पानी होता तो मैं तुझे सजा कर भेज। दोनों वसीयतें अपनी जगह, लेकिन जो तीसरी वसीयत की है आज तक इंसानियत उसका जवाब नहीं दे सकी। जब छोटे को बड़े के हवाले करते हैं, चाहे वो कितना सिन में कितना ही कम क्यों ना, तो बड़े से क्या कहते हैं, इसका ख्याल रखना। लेकिन अजीब माँ है, हवाले कर रही है हुसैन के, लेकिन क्या कह रही है, बेटा अली असगर हुसैन से खबरदार रहना। दुनिया को समझ नहीं आई, हुसैन गए टीले पर, हुरमुला का तीर कमान में जड़ा, खैमे से मंजर देख रही थी, तीर के चलने का अंदाज देखा, मशहूर तीरंदाज की बेटी थी, समझ गई कि तीर हुसैन के सीने में पेवस्त होगा। एक दफा खैमे से आवाज दी, बेटा अली असगर हुसैन से खबरदार। अजीब जुमला, 3 दिन के गश में पड़ा हुआ बच्चा हुसैन के हाथों पे हुमका, तीर को अपने गले पे लिया, मन का ढलका, एक दफा रुख खैमे की तरफ, रात वाली मुस्कुराहट होठों पे, अम्मा अब तो खुश है, तेरे असगर ने अपने आप को अकबर से बढ़ा ला। इन आंसुओं का वास्ता हमारी से इबादत को परवरदिगार शाहिद भाई ने जिस मकसद के लिए ये फरशादा बिछाई, परवरदिगार उनकी दुआओं को सजा फरमा, उनके मकसद में कामयाबी अता फरमा, उन्हें सेहत कामिल और अजल अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो इस मन्नत के पूरी होने की इस मजलिस में हुसैन के अज़ादार बनकर आए हैं, उसके मेहमान बनकर आए हैं जिसे मादर हुसैन कहते हैं। परवरदिगार तुझे शोहदाए करबला का वास्ता, तुझे मादर हुसैन का वास्ता, उनकी दुआओं को मुस्तजाब, बीमार है बीमार करबला के सदक़े उन्हें सेहत कामिल और अजल अता फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें नजात दिला, नजात दिला। और 2-3 लोगों ने कहा है कुछ मरीजों के बारे में, परवरदिगार उन तमाम मरीजों को बशमूल वो मरीज जो धमाकों में जख्मी हुए हैं, परवरदिगार तुझे
مولا حسین کے زخموں کا واسطہ الہی آمین ان کو صحت کامل اور عاجل الہی آمین بیماروں کو شفا کامل اور الہی عاجل آمین بے گناہ اسیر ہیں ثاقب اور ندیم شاہ ثاقب اور نظیم شاہ اور جو بے جرم اسیر ہیں اسیر کوفہ و شام کا واسطہ ان کو رہائی عطا الہی آمین پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا جو اپنی خالی جھولی لے کر اس فرش ادا پر آئے تجھے اس چھوٹے باب الحوائج کا واسطہ سین و سال کے حوالے سے لفظ چھوٹا استعمال کیا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا باب الحوائج وہ ہے جس کے جھولے سے ماؤں کو اولاد ملتی ہے۔ پروردگار الشہزادہ علی اصغر کا واسطہ لوگوں کی مرادیں الہی آمین جو اپنی خالی جامن لے کر آئے الہی آمین یہ رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان کی دعاؤں کو الہی آمین اس گھر کو رحمت اور برکتوں سے الہی آمین بچوں کو صحت و سلامتی جس میں کشادگی عطا فرما الہی آمین مرحومین کی مغفرت فرما الہی آمین ربنا تقبل منا صلی اللہ